السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ایم صلاح الدین. آج ہم کلاس 9 بیالوجی جو فرسٹ چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو بیالوجی، اس کا جو خیر ٹاپک تو نہیں ہے لیکن ہے مسٹ ضروری ہے، کیونکہ بیالوجی فوراً وہاں پہ سائنس کی تعریف وغیرہ یہ نہیں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ڈائریکٹ بائے اسٹارٹ ہوئی ہے. تو بیالوجی کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس کیا ہے، واٹ از سائنس. سائنس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جو بایو پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، یہ سب کے سب سائنس کے برانچز ہیں. تو اسی لیے سائنس بہت ہی ضروری ہے، سائنس کی تعریف وغیرہ، ٹھیک ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں جو سائنس کا ورڈز ہے. سائنس کا جو ورڈز ہے، یہ سائنس کا جو آپ کو ورڈز نظر آ رہا ہے، یہ ڈرائیو کیا گیا ہے لیٹن ورڈ سے. لیٹن ورڈز ہے اور یہ اصل میں ہے سائنس. کچھ لوگ اس کو سائنشیا پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سائنٹیا پڑھتے ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ اس کو سائنشیا پڑھو یا سائنٹیا پڑھو. اور اس زبان میں سائنٹیا کا مطلب ہوتا ہے نالج، مطلب علم، یا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، جاننا. اب جاننا اور علم یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، معلوم کرنا، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. اب اگر آپ ایکچول میں دیکھیں تو یہ ایسی نالج ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں کس کے تھرو؟ دو ورڈز ہیں، آبزرویشن کے تھرو. آبزرویشن ایک ہے آبزرویشن، اور جو سیکنڈز ہے وہ ہے آپ کے پاس ہے ایک تو آبزرویشن ہے. دوسرا جو یہ نالج سائنس جو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایکسپیریمنٹ. مطلب ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن دونوں کی مدد سے ہم سائنس کو حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو ایسے ورڈز ہیں، اس کے بغیر سائنس مطلب کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر سائنس نامکمل ہے. یہ دونوں ورڈز بہت ہی امپورٹنٹ ہے سائنس میں. یہ دو طریقے، آبزرویشن مشاہدہ کرنا کسی چیز کے بارے میں، جان پڑتال، علم حاصل کرنا، اور اگر ایسے کوئی چیز ہے جس کو آپ ایکسپیریمنٹ کے تھرو پروف کرتے ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ بھی ایکسپیریمنٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سائنس کا مطلب نالج کو حاصل کرنا آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کی مدد سے. اب کون سا نالج، واٹ ٹائپ آف نالج، وہ ہم نے دیکھنا ہے. تو اسی بنیاد پہ، نالج کی بنیاد پہ سائنس کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. دو گروپ میں سائنس کو. جو فرسٹ گروپ ہے وہ ہے آپ کے پاس بایولوجیکل سائنس. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بایولوجیکل سائنس. بایولوجیکل سائنس بولتے ہیں اس کو. یہ تو بایولوجیکل ہو گیا. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے سائنس کی جو برانچ ہے وہ ہے فزیکل سائنس. وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ فزیکل، وہ ہے فزیکل سائنس. سائنس خیر میں نہیں لکھتا، آپ اس کے ساتھ لکھ لیں. سائنس کی دو برانچز ہیں مین، ایک ہے بایولوجیکل سائنس، ایک ہے فزیکل سائنس. جو بایولوجیکل سائنس ہے وہ آپ سب لوگ خود بخوبی جانتے ہیں کہ بایولوجیکل سائنس میں کن چیزوں کے بارے میں پڑھا جاتے ہیں؟ لیونگ تھنگز. بایولوجیکل سائنس میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے؟ جو زندہ چیزیں ہیں، جو لیونگ چیزیں ہیں، لیونگ تھنگز کے بارے میں پڑھنا، وہ کیا ہے؟ بایولوجیکل سائنس ہے. اور فزیکل سائنس میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ فزیکل سائنس میں ہم پڑھتے ہیں جو نان لیونگ تھنگز ہے، جو زندہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کس برانچ میں پڑھتے ہیں؟ فزیکل میں. فزیکل سائنس ایک ایسی برانچ ہے سائنس کی جس میں ہم نان لیونگ تھنگز کے بارے میں پڑھتے ہیں. اگر آپ تھوڑا آگے اور بھی جائے تو لیونگ تھنگز کے بارے میں پڑھنا ہم کون سی کتاب اس میں پڑھتے ہیں؟ برانچ میں پڑھتے ہیں بایولوجی. جو بایولوجی ایک برانچ ہے مزید سائنس کی، اس کے بارے میں
جب ہم کسی لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا بایولوجی، ٹھیک ہے، وہ ہوگا بایولوجی۔ اسی طرح اگر آپ نان لیونگ تھنگس کی بات کریں تو نان لیونگ تھنگس کے بارے میں ہم کہاں پہ پڑھیں گے؟ اگر آپ کو آپ کی بات میں، آپ کے دماغ میں یہ علم ہوگا، جو فزکس کے لوگ ہیں، فزکس کے لوگ ہیں، وہ اصل میں فزیکل سائنس ہی لے رہے ہوتے ہیں، فزیکل سائنس ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو فزکس ہو گئی، فزکس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز ہے؟ کیمسٹری، مطلب جو کیمسٹری ہو گئی، یہ دو ایسی برانچز ہیں جو کہ نان لیونگ تھنگ، اس میں ہم نان لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مطلب اگر آپ فزکس کی بات کریں تو فورس ہو گیا، ٹھیک ہے، فورس، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری الیکٹریسٹی ہوگی ہے، بجلی وغیرہ، یہ سب نان لیونگ تھنگس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیمسٹری کی بات کریں تو کیمسٹری میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ کیمسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کس کے بارے میں؟ کیمیکل کے بارے میں، مطلب بہت سارے ایسے کیمیکل ہو گئے، وہ ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ اور فزکس میں ہم کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ فزکس میں ہم پڑھتے ہیں جو فورس وغیرہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے جو فزسٹ والے لوگ انجینئر ہوتے ہیں وہ اس شخص کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس میں ساری نان لیونگ تھنگز ہے، کوئی بھی لیونگ تھنگز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک اور چیز بھی آتی ہے نان لیونگ میں، وہ خیر میں نے یہاں پہ نہیں لکھا، وہ ہے آپ کے پاس میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس میں کبھی آپ نے پڑھا لیونگ تھنگس کے بارے میں؟ نہیں پڑھا نا۔ میتھمیٹکس میں ہم سب یہی فارمولے A+B کا اسکوائر، C کا اسکوائر، یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب کیا ہوتی ہے؟ یہ سب کے سب نان لیونگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس سائنس کے دو برانچز جو مین ڈویژن ہے، اور اس کے علاوہ جو بایولوجیکل سائنس ہے اور فزیکل سائنس کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید جائیں آگے تو ہم لیونگ اور نان لیونگ کے بیچ میں فرق کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کو نیچر میں ابھی ہم نے پڑھا کچھ ہوتی ہے لیونگ تھنگس، کچھ ہوتی ہے نان لیونگ تھنگس، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ آگے جائے، آگے میں نیکسٹ پیج پہ یہ کرتا ہوں، نیکسٹ پیج پہ، ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ میں آ گیا ہوں۔ آگے اگر آپ دیکھیں جو لیونگ ہے، ایک ہوتی ہے لیونگ، کچھ چیزیں ہوتی ہے نیچر میں لیونگ مطلب زندہ، اور نیچر میں آپ کو کچھ چیزیں کیا نظر آئے گی؟ نان لیونگ، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ نان لیونگ۔ نیچر میں آپ کو دو طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، ایک ہوگی لیونگ اور ایک ہوگی نان لیونگ۔ اب ان دونوں میں بیسک فرق کیا ہے؟ لیونگ اور نان لیونگ میں فرق کیا ہے یہ یاد رکھیے۔ جو لیونگ چیزیں ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک جو مین ڈفرنس ہے، نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک ہے مومنٹ۔ جتنی بھی لیونگ چیزیں ہیں سب کی بات خیر نہ کریں، بٹ یہ ایک خصوصیات سے یار کہ ابھی پودے ہیں وہ تو مومنٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ سر نے تو کہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سارے مومنٹ کرتے ہیں، نہیں، کچھ ایسے دیکھیے اب اینیمل ہو گئے ہیں، اسمال آرگینزم ہو گئے ہیں، وہ سب مومنٹ کرتے ہیں تو وہ لیونگ میں آتے ہیں، جبکہ نان لیونگ چیز ہے یہ نان موٹائل ہے، مطلب یہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکت نہیں کر سکتے، نان لیونگ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر گاڑی تو چلتی ہے، پھر اس کو ہم کیسے نان لیونگ کہیں گے؟ ٹھیک ہے، سوری یہاں پہ تو میں نے لکھ لیا آپ کے پاس نان لیونگ، آپ یہاں پہ لکھ لیے نان موٹائل، نان موٹائل مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک جگہ پہ اگر آپ اس کو چھیڑو نہیں تو یہ ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، نان لیونگ کی۔ مثال دیتا ہوں ایک پین کی، اگر آپ ایک پین لے لیں اور اس کو کسی جگہ پہ رکھ دیں تو اس پین کو بغیر چھیڑ کے اگر آپ کوئی ہاتھ نہ لگائے تو وہ قیامت تک اسی میز پہ پڑا رہے گا، مطلب وہ خود حرکت نہیں کر سکتا۔ اب گاڑی کی بات اگر کریں تو گاڑی اگر ہم کھڑا کر دیں وہ بھی تو لیونگ تھنگز، مطلب انسان جا کے اس کو سٹارٹ کرتا ہے پیٹرول ڈیزل کی مدد سے، پھر وہ گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔
وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو کھڑا کر دے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. تو پہلی فرق لیونگ اور نان لیونگ میں پہلا فرق یہ ہے کہ موومنٹ، لیونگ چیزیں موومنٹ کر سکتی ہیں جبکہ نان لیونگ چیزیں خود موومنٹ نہیں کر سکتی خود بخود، ٹھیک ہے. اب اگر ہم دوسری بات کریں ریسپائریشن کی، دوسری جو اہم کریکٹرسٹک ہے لیونگ میں اور نان لیونگ میں فرق کی، وہ ہے ریسپائریشن. کیا چیز ہے؟ ریسپائریشن. اب اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے، مثال کے طور پر لیونگ چیز جو کہ کیا کرتی ہے، سانس لیتی ہے. اب اگر ہم انسان کی بات کریں، انسان سانس لیتا ہے، مطلب جس میں گیسز کا ایکسچینج ہو، جو کہ سانس بریتھنگ لیتا ہو، ٹھیک ہے، رسپائریشن کرتا ہو. یاد رکھے رسپائریشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. رسپائریشن دو طرح کے ہیں، ایک ہے ایکسٹرنل رسپائریشن، دوسری ہے انٹرنل رسپائریشن. جو کہ ایکسٹرنل رسپائریشن اس کو شارٹ میں لکھتا ہوں ای ایکس سے، ٹھیک ہے. ای ایکس مطلب ایکسٹرنل رسپائریشن، اور جو انٹرنل رسپائریشن ہے اس کو میں لکھتا ہوں آئی این سے، ٹھیک ہے، جو کہ انٹرنل رسپائریشن ہے. جو ایکسٹرنل رسپائریشن ہے یہ ہمارے جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایکسٹرنل رسپائریشن، ٹھیک ہے. اور جو انٹرنل رسپائریشن ہے یہ آپ کے پاس سیلز کے اندر ہوتا ہے، سیلز کے جو سیلز ہیں ہمارے اس کے اندر ہوتا ہے. اب سیلز کے اندر کیا ہے؟ جو فوڈ ہے، فوڈ خوراک ہو گیا، خوراک، یہ خوراک ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے کے بعد اس خوراک سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ انرجی ملتی ہے. انرجی ملتی ہے فوڈ سے، کیا ملتی ہے؟ انرجی. میں شارٹ کٹ ای لکھتا ہوں، انرجی. تو اس طرح کی رسپائریشن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انٹرنل رسپائریشن. کیا بولتے ہیں؟ انٹرنل. اب اگر ہم رسپائریشن کی بات کریں کس کے اندر؟ اگر ہم نان لیونگ تھنگس کے اندر، تو آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو نان لیونگ تھنگز ہے اس کے اندر کبھی بھی رسپائریشن نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی سانس نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینس بھی ہو گیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو مین چیز ہے وہ ہے گروتھ. کیا ہے؟ گروتھ. اب گروتھ جو ہے نا، گروتھ یہ آپ کے پاس لیونگ تھنگز میں ہو سکتی ہے، مطلب وہ اپنے سائز میں انکریز ہوتا ہے، اپنے سائز میں بڑا ہو سکتا ہے. جیسا کہ بچہ ہو گیا، بچہ، اگر ہم بچے کی بات کریں، بچے کی بات، تو پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے. مہینوں گزرنے کے ساتھ ساتھ، سال گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ گروتھ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف کس کے اندر ہوتا ہے؟ لیونگس کے اندر. اسی طرح اگر آپ نان لیونگ میں آ جائے تو اگر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی پین ہے یا کوئی ٹیبل ہے یا کوئی چیئر ہے. اب یہ پین ہے، یہ پین، اگر یہ پین قیامت تک پڑا رہے تو یہ پین اتنا ہی ہوگا جتنا پہلے تھا، مطلب یہ سائز میں بڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نان لیونگ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک اور چیز کی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ہے ریپروڈکشن. یاد رکھیں ریپروڈکشن لیونگ تھنگس کی بہت ہی اہم خصوصیات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم خصوصیات ہیں ریپروڈکشن، ٹھیک ہے. ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ریپروڈکشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک ارگینزم ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ارگینزم ہے، ایک جاندار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ پیئر میں ہوتے ہیں جاندار. اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو یہ ایک فادر ہوتا ہے اور ایک مادر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ملاپ سے کیا آتا ہے؟ ایک نیا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، نیا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ریپروڈکشن، کہ دو میل اور فیمیل کے سپرم مطلب گمیٹس ہو گئے اور ایگز کی ملاپ سے جو نیا آف سپرنگ پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اسی عمل کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ریپروڈکشن. اب یہ پودوں میں ہو رہا ہے اور یہ انسانوں میں ہو رہا ہے، جانوروں میں ہو رہا ہے، مائکرو آرگنزم میں بھی ہو رہا ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو وہ جو بھی جاندار ہے اس کی آبادی رک جائے گی اور ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وہ کیا ہو جائے گے؟ وہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے.
تو یہ بہت ہی ضروری ہے. مطلب یہ دنیا میں رہنے کے لیے ریپروڈکشن بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نان لیونگ میں دیکھیں تو نان لیونگ میں کوئی بھی ریپروڈکشن نہیں ہوتی. پھر وہی پین یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، پڑا رہا ہے، سالوں پڑا رہا ہے، کروڑوں سال پڑا رہا ہے، بلین سال پڑا رہا ہے، کیا سائز میں بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں. بیسٹ آنسر کیا ہوگا؟ نہیں. تو یہ مین فرق تھا لیونگ میں اور نان لیونگ میں. تو یہ سب ہم نے سائنس کے حوالے سے پڑھا کہ سائنس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور سائنس کا کنسیپٹ بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کے پاس لیونگ اور نان لیونگ میں فرق. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ سائنس کا مطلب کیا ہے اور سائنس کون سی زبان کا لفظ ہے اور یہ جو سائنس ہے یہ کس طرح سے آتا ہے، مطلب آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے تھرو. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 1 کا پہلا جو ٹاپکس ہے بایولوجی کی تعریف اور اس کی برانچز، یہ انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے. یہ آنے والے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی پازیٹیو سوچو. مطلب نگیٹیوٹی بالکل اپنے دماغ سے نگیٹیوٹی کو ریموو کر دو. جتنا آپ پازیٹیو سوچو گے اتنا آپ کا جو برین ہے وہ اتنا ہی زبردست کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ. تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.